ولایت ائمہ معصومین بھی دل میں موجود ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو، عمل سے اس کا پرچار ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئے؟ اب جو شیعہ ہے وہ خدا کی توحید کا اقرار بھی کرے گا، نہیں کرے گا تو وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار بھی کرے گا، دل سے مانے گا بھی، صحیح اذان میں بھی کہے گا، سب کچھ کہے گا، اب وہ مسلمان بن گیا ہے جی۔ اور مسلمان کی جو تعریف کی ہے رسول خاتم نے، دو طرح کی تعریفیں فرمائی ہیں مسلمان کی، بات سمجھ آئی ہے؟ پہلے انسان مسلمان بنتا ہے جی۔ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کیا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے مسلمان تو بن گیا جی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ ہم تو اس کے عمل سے دیکھیں گے جی۔ ہم نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ہے، بورڈ لگا دیا ڈاکٹر کا، ہم تو دیکھیں گے جب مریضوں کا علاج کر رہا ہوگا، ہم تو کہیں گے کہ یہ جناب انجینئر ہے، تو انجینئر کا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، تو جو ہے نا، مگر میں تو دعویٰ حرف بھی کر سکتا ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا مسلمان ہیں، تو یا رسول اللہ کیسے پتہ چلے کہ واقعی مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے دو چھوٹی سی نشانیاں بتا دی کہ زیادہ لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ دیکھ لو میرے نزدیک مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ایسے؟ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہ کیا ہے وہ؟ اور میں اپنی زبان سے ایسی تیسی کر کے رکھ دوں، ان کی بھی ان کی بھی ان کی بھی، کسی کے پلے کچھ نہ چھوڑوں جی، تو میرا عمل تو رسول اللہ کے فرمان کے بالکل خلاف ہے۔ میں لاکھ کہتا ہوں میں مسلمان اور رسول کہیں گے نہیں، تو مسلمانی والی بات کوئی نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دوسری نشانی بتا دی، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم۔ رسول اللہ فرماتے مسلمان وہ ہے جب صبح اٹھے، اگر اسے دوسرے مسلمانوں کے معاملات کی، پریشانیوں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، چھوڑو مجھے کیا پڑی، فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جب صبح سے تڑپے، یار آج وہ مسلمان پریشان ہے، آج اس کو تکلیف ہو رہی ہے، آج وہ بیمار ہے، آج وہ فقیر غریب ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، آج اس کے گھر میں روٹیاں نہیں پکی، یار اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ اگر یہ دل میں درد ہے اور اس درد کا عملی مظاہرہ کر کے آگے بڑھ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ہے مسلمان۔ تو پہلے بات پڑی کہ نہیں پڑی جی؟ اور اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہاں تک تو بات پکی ہوگی، ہم ہو گئے مسلمان۔ اب اگلا مرحلہ آتا ہے مومن کا جی۔ مومن کے لیے ایمان شرط ہے، کل ایمان ہے، علی ابن ابی طالب جی۔ تو جب تک کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت اور ولایت ہمارے دل میں، ہماری زبان پر، ہمارے عمل سے اس کا مظاہرہ نہیں ہوگا تو ہم اس رتبہ ایمان کی منزل کو ترک نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی میرے کے جی؟ صرف مولا علی کی نہیں، خطبہ غدیر آپ سنتے ہیں، ابھی بھی ذکر غدیر بہت بڑا دن ہے، غدیر بہت بڑا دن ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں افضل اعیاد امتی یوم الغدیر، میری امت کی سب سے افضل ترین عید جو ہے وہ عید غدیر ہے۔ ماشاءاللہ، سب سے بڑی افضل عید جی۔ پھر غدیر والے دن ہوا کیا تھا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر، غدیر کہتے ہیں تالاب کو، خم کہتے ہیں اس مقام کو، اس تالاب کے کنارے 1,24,000 یا 40,000 کے جتنے بھی اصحاب آپ کے ساتھ تھے سب کو روک کے فلانے کا ممبر بنا کے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ فلانوں کا ممبر بنا کے داغری ہیں، میری بات سمجھ آ رہی بزرگوں؟ خطبہ دیا تھا
کوئی اتنا لمبا چوڑا خطبہ ہے، لیکن ہم اتنے ظالم ہیں، اتنے ہم جناب کنجوس ہیں، اتنے نلائق ہیں، اس میں مولوی بھی شامل ہیں، آپ بھی شامل ہیں، ذاکر بھی شامل ہے، ہم نے سارے خطبے کو نچوڑ کے رکھ کیا دیا، من کنت مولا فہذا لی اللہ۔ یا رسول خدا نے اس گرمی میں، اس شدت میں، اس دھوپ میں گھنٹوں لمبا خطبہ دیا۔ کوئی ہے تم میں سے جو کہے کہ میں نے سارا خطبہ پڑھا ہے؟ ذرا بولو، کوئی ایک تو ہاتھ اٹھاؤ یار۔ جی تو شرم آنی چاہیے ہم سب کو۔ ہم ولایت 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 کہہ کے لوگوں کو بھڑکاتے تو ہیں، لیکن جس حکم ولایت نازل ہوا وہ خطبہ پڑھا ہی نہیں کسی نے۔ پھر اسی ممبر سے پوچھ لو خطیب صاحب کہ آپ نے، ذاکر صاحب، یہ خطبہ غدیر پڑھا ہے آپ نے؟ میری بات پلے پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی؟ اچھا، جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی، مولا کہ جس کا میں مولا اس کا میں علی ہوں۔ علی رسول نے یہ کوئی نئی بات تو نہیں کہی، یہ غدیر میں کوئی نئی بات نہیں کہی۔ جی ذرا پیچھے چلیے، منظر شجرۃ الاقربین، مکہ میں پتھر کھا رہے ہیں، کافر مانتے نہیں ہیں، حکم ہوا ہے میرے رسول اپنے رشتہ داروں کو گھر میں بلا کے میرا پیغام پہنچاؤ، ان کو خوف خدا دلاؤ۔ سب سے پہلی ولایت علی کی مجلس اور ولایت علی کا جلسہ جو ہے ابو طالب کے گھر میں سجایا گیا تھا۔ کھانا پہلے کھلا دیا، کھانا پہلے کھلا دیا کیا؟ کھا پی کے ابو لہب کہتا چلو 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 چلو، یہ اس کی بات جادو ہوگا، یہ پتہ نہیں کیا کر دیا، سب چلے گئے۔ اچھا رسول کوئی بات نہیں، آج پھر بلاؤ چچا ابو طالب، آج پھر دسترخوان بچھا۔ ابو طالب نے دسترخوان بچھایا۔ کس کا باپ ہے ابو طالب؟ بولو نام جی، مولا علی کا۔ جو اگر مصطفیٰ کو نہیں مانتا اسے کیا پڑی تھی کہ اٹھے جلسے قائم کر دو؟ دوسرے دن پھر دسترخوان بچھایا، کھانا کھایا، مزے سے لگا، کھا کے ہو گئے ڈھکار مار۔ پھر بات نہیں سنی ابو لہب کی بات کے، پھر آ گئے۔ کوئی بات نہیں، آج پھر دسترخوان بچھا۔ بھئی آج تھوڑا سا ترتیب بدل جائے کہ پہلے بات سن لو، لنگر بعد میں کھا لیں گے۔ جی اب سوچ کے پڑ گئے، ابو لہب پھر بھونکنے لگا تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا اسکت یا رک، گانے بکواس مت کر۔ گانا کہہ کے، گانا جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ او کانیا جی اپنی بکواس بند کر۔ جی یہ لفظ کہہ کے اس کو خاموش کروا کے کہو بیٹا جو کچھ کہنا ہے۔ جی کیا کہا رسول اللہ نے؟ چند باتیں میں دین لایا ہوں، دنیا آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے، وہ تو پوجا چھوڑ دو، جی مجھے رسول مان لو، اور جو مشن رسالت میں میری مدد کا آج وعدہ کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا ولی ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا وزیر ہوگا۔ علی کہتے ہیں میں اٹھا، فرمایا نہیں تم بیٹھ جاؤ، پھر اٹھے کہ نہیں بیٹھ جاؤ، پھر تیسری مرتبہ اٹھے انا اعوذ یا رسول اللہ وانا انصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں تمہاری پشت پناہی کروں گا، میں تمہارا وزیر بنوں گا، میں تمہاری نصرت کروں گا۔ یہ وعدہ کرنا تھا تو رسول خدا نے کہا یا علی انت خلیفتی، انت وزیری، انت وزیری، انت ولی من بعد۔ یہ اعلان تو وہاں ہو چکا تھا غدیر میں، غدیر میں من کنت مولا تک کہنا تو کوئی نئی بات نہ تھی۔ اور قرآن کا ہے کہ جب یہ ولایت کا اعلان ہوا الیوم یئس الذین کفروا دینکم، اے رسول آج کے اس اعلان کے بعد کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے، آج کے بعد ان کے حوصلے کیا اسی بات سے مایوس ہوئے تھے؟ الیوم یئس الذین، جو قرآن کہہ رہا ہے کیا من کنت مولا سے، یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی تھی۔ تو میرے بھائیوں جو اصل راز ہے وہ ہم نہیں آپ کو بتاتے ہیں، اور خطبہ غدیر جو رسول اللہ کا خطبہ ہے اس میں خیانت کرتے ہیں۔ جاگو ذرا، آنکھیں کھولو ذرا،
جی اپنے خطیبوں کو کہو کہ خطبہ پڑھ کے آیا کرو.